بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عذاب قبر کا ذکر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، آپ جنت اور دوزخ کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو اگلے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو اگلے مرحلے اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ وحشت ناک نہیں دیکھا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ یہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں، تجھے کس نے بتایا؟ وہ جواباً کہتے ہیں، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ پختہ قول کے ذریعے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں مضبوطی عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا، آسمان سے ایک آواز آتی، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے، اور اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ باقی رہا کافر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس کی روح اس میں لٹائی جاتی ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ وہ دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں اور یہ یہی جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا۔ تو آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ اور اسے آگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو تاکہ جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس تک پہنچے، اور پھر قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو مارے تو وہ مٹی بن جائے۔ پھر وہ گرز اس مردے کو اتنی شدت سے مارتا ہے کہ اس کی آواز جن و انس کے علاوہ مشرق و مغرب کی ہر چیز سنتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں کو کھلم کھلا ہنستے ہوئے دیکھا، تو فرمایا، اگر تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو تو یہ کیفیت پیدا نہ ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ نہ کہتی ہو
میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ اس کا استقبال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا۔ پھر وہ قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کسی بدکار یا کافر آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تیرے لیے کوئی خوش آمدید نہیں، جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ مبغوث تھا، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو میری بدسلوکی کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر وہ اس کو پنجتی ہے اور اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے یوں فرمایا اور اس پر 70 آزدائیں ایسے مسلط کر دی جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی زمین پر پھونک دے تو قیامت تک اس میں گھاس نہ اگے۔ وہ اسے ڈستے ہیں اور اس کی کھال اتار دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے حساب کتاب کے لیے لایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ان کا رنگ اور ہیبت بدل چکی ہے اور اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس کی اس حالت کو دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تو مجھ پر کس بات کی وجہ سے تعجب کرتا ہے؟ اگر تو مجھے دفنائے جانے کے 3 دن بعد دیکھ لے تو کیا حالت ہو؟ جب آنکھوں کی پتلیاں باہر نکل کر رخساروں پر بہہ جائیں گی، ہونٹ دانتوں سے الگ ہو جائیں گے، ناک اور منہ سے پیپ اور خون نکل رہا ہوگا، پیٹ پھول کر سینہ تک آ جائے گا، سریں اور پوش سے جدا ہو جائے گا، تو اس وقت اس سے زیادہ تعجب ہوگا جتنا اب ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔